لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب واقعے کو پیش کروں گا۔ اس واقعے کے اندر ہمیں دو سبق ملیں گے۔ تو میں واقعہ شروع کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مسجد کے اندر ایک فقیر اور ایک مالدار بھی تھا۔ دونوں ایک صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس فقیر نے اپنی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھانے کی طلب کی، اور اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے آج فلاں کھانا کھانے کا من کر رہا ہے، مجھے آج فلاں مٹھائی کھانے کا من کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی دعائیں جو مانگ رہا تھا، جو اس کے برابر میں ایک مالدار شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچنے لگا کہ یہ اللہ سے نہیں بلکہ مجھے سنا کہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے اس کو نگیٹو سوچ لے لیا، اور اس کو اپنے اوپر مان کر سوچنے لگا کہ آج یہ جو کھانا مانگ رہا ہے میں اسے وہ کھانا نہیں دوں گا، میں آج اس کے کھانے کا انتظام نہیں کروں گا، لہذا مجھے سنا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ وہ فقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے کھانے کی التجا کر رہا تھا، اور دعا مانگنے کے بعد، دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ مالدار شخص بھی دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ آج اس کے پاس کھانا کون لے کے آتا ہے، میں تو کھانا دوں گا نہیں۔ وہ بھی وہیں پہ رک گیا۔ وہ بزرگ بھی وہیں دیکھ رہے تھے ان دونوں کو۔ اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اپنے ہاتھ میں بڑا سا تھال لے کے آیا، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے مسجد کے چاروں طرف دیکھا اور اس فقیر کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ جیسے ہی اس نے اس تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتا ہے اس مالدار شخص نے دیکھا کہ ہو بہو وہی کھانا اس کے اندر موجود تھا جو کھانا اس فقیر نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ وہی مٹھائی اس کھانے کے اندر موجود تھی جو اس نے اپنی دعا کے اندر مانگی تھی۔ لہذا اس فقیر نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اس کو بڑی دعائیں دی لانے والے شخص کو، اور اس کو روانہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ شخص جانے لگا تو وہ مالدار شخص دوڑا ہوا بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اور جانے کے اس کے پاس پہنچا، اس سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، کیا تو اسے جانتا ہے؟ کیا تو اس فقیر کو جانتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، بخدا میں تو اسے پہلی بار دیکھا ہے، میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ پھر اس مالدار شخص نے کہا کہ تو جب اسے جانتا نہیں ہے تو ڈائریکٹ اس کے پاس کھانا لے کے کیسے آیا؟ تو اس فقیر نے اس شخص نے کہا کہ میں بھی ایک بہت غریب انسان ہوں، میرے بیوی بچے چند مہینوں سے مجھ سے اس کھانے کی مانگ کر رہے تھے کہ ہم اچھا کھانا کھائیں، اچھی مٹھائی کھائیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میری مزدوری میں کچھ اضافہ کیا تو میں اچھا کھانا لے کر آیا، اور اچھا کھانا لانے کے بعد اپنے گھر پہ پکوایا۔ میں کھانا پکوا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ مجھے انہوں نے زیارت دی، مجھ سے فرمایا کہ ایک اللہ کا ولی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھوکا ہے، لہذا جو تیرے گھر پہ کھانا پکا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ رہا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں نے سنا، میں تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے تھوڑے سے کھانے کی بدولت جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ لہذا اس نے اپنی بیوی سے کھانا اپنے تھال میں رکھوایا اور فوراً مسجد میں لے کر آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ فقیر لیٹا ہوا ہے تو میں نے اسے کھانا کھلایا، اور اس فقیر نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور باقی سب کھانا دے دیا، اور مجھے دعائیں بھی دے دی۔ جب دعائیں دے دی تو وہ لے کے چل دیا، اتنے میں تم میرے پاس آ گئے۔ تو ہمیں یہاں پہ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کسی کی نگیٹو بات نہ سوچیں، کسی کا برا بھلا نہ سوچیں۔ پتہ نہیں کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا ہے۔
اور ہم اس کو الٹا سوچتے ہیں۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ ملتا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں، کمزور ہیں، جن کے گھروں میں ہفتوں سے، مہینوں سے یا پھر کوئی اچھا کھانا میسر نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم ان کا خیال رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و زر سے نوازا ہے، تو چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مہینوں سے اچھے پھل نہیں دیکھے ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال رکھیں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو اگر وسعت عطا فرمائی ہے تو ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دو نصیحتوں پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔